السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ چین کی سرمایہ کاری سے پاکستان کے معاشی منظرنامے میں تبدیلی آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہمیں پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار اور ترقی کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ میں 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کر دوں گا۔ ہزارہ ایکسپریس حادثے کے 18 گھنٹے بعد ڈاؤن ٹریک بحال۔ ہزارہ ایکسپریس حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 30 ہو گئی۔ ہزارہ ایکسپریس حادثہ ورثا اپنے لاپتہ پیاروں کی تلاش میں پریشان۔ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ چیئرمین PTI کی اٹک جیل سے اڈیالہ منتقلی کے لیے درخواست دائر۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ چیئرمین PTI کو جیل میں A کلاس فراہم کی جائے۔ عام انتخابات وقت پر کرانے کے لیے سینٹ میں قرارداد جمع۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے شارٹ لسٹ ہونے والوں میں حفیظ شیخ بھی شامل ہیں۔ MQM نے نگراں وزیر اعظم کے لیے نام تجویز کر دیا۔ ملزمہ تشدد کیس سومیہ عاصم کی درخواست ضمانت مسترد۔ جج کی اہلیہ ملزمہ سومیہ عاصم کی ضمانت خارج۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے وقت ملزمہ کے وکلاء اور پولیس میں بحث۔ مونٹریال ٹائیگرز گلوبل T20 کی فاتح قرار۔ پاکستان کے عباس آفریدی کی تباہ کن باؤلنگ۔ عباس آفریدی نے وینکوور کے خلاف ہیٹ ٹرک سمیت 5 وکٹیں حاصل کی۔ کینیڈا نے بغاوت کے بعد نائجر کی حکومت کو تمام براہ راست فنڈنگ معطل کر دی۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ جمہوری طور پر منتخب حکومت کو فوری طور پر بحال کیا جانا چاہیے۔ بغاوت خطے میں جمہوریت اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ کینیڈین حکومت شام میں اپنے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ کا کہنا ہے کہ بچوں کو شام کے کیمپوں میں چھوڑنا ناقابل فہم ہے۔ کینیڈین اقدامات نے بین الاقوامی سطح پر دیگر کوششوں کی بے قدری کی ہے۔ یوکرین مذاکرات نے امن کی مشترکہ بنیاد فراہم کر دی۔ جدہ مذاکرات کا اعلامیہ جاری۔ روس نے سعودی عرب میں یوکرین امن مذاکرات کو فریب قرار دے دیا۔ یوکرین بحران پر مذاکرات 10 نکاتی امن فارمولہ پیش۔ ٹرمپ نے الیکشن فراڈ کیس میں جج تانیا چٹکن کو ہدف بنا لیا۔ ٹرمپ کا موقف ہے کہ موجودہ جج کی موجودگی میں منصفانہ ٹرائل کا امکان نہیں ہے۔ کیس کو واشنگٹن سے منتقل کیا جائے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین کی سرمایہ کاری سے پاکستان کے معاشی منظرنامے میں تبدیلی آئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین کی سرمایہ کاری سے پاکستان کے معاشی منظرنامے میں تبدیلی آئی ہے۔ اسلام آباد میں معروف چینی بینکوں اور کمپنیوں کو ایوارڈ دینے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ترقیاتی منصوبوں میں چین کا کردار اہم ہے۔ پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنے والی چینی کمپنیوں کے نمائندوں سے مل کر خوشی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ CPEC پاکستان اور چین کے درمیان بہترین منصوبہ ہے۔ چینی کمپنیوں کے پاکستان میں کام کرنے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ CPEC صدر شی جن پنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اہم جز ہے۔ چینی کمپنیوں نے CPEC میں $30 بلین سے زائد کی سرمایہ کاری کی۔ اب ہم CPEC کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چین کی سرمایہ کاری سے پاکستان کا معاشی منظرنامہ تبدیل ہوا۔ SIFC معاشی ترقی کا روڈ میپ ہے۔ آرمی چیف عاصم منیر نے CPEC کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہمیں پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار اور ترقی کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ IMF معاہدے کو حتمی شکل دینے میں چینی تعاون لازوال دوستی کا عکاس ہے۔
سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والے ماہرین اور عملے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دونوں دوست ممالک تعاون کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز قصور میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں 9 اگست کو قومی اسمبلی کو تحلیل کر دوں گا۔ اس کے بعد نگراں حکومت آئے گی اور انتخابات ہوں گے۔ نواز شریف جلد واپس آئیں گے اور پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تو ساتھیوں کے ساتھ مل کر جان لڑا دوں گا، مل کر 5 سالوں میں پاکستان کی حالت بدل دیں گے۔ گزشتہ روز پیش آنے والے ہزارہ ایکسپریس حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 30 ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ گزشتہ روز پیش آنے والے ہزارہ ایکسپریس حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 30 ہو گئی ہے، جبکہ 100 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ سانگھڑ میں ہزارہ ایکسپریس کے حادثے کے سبب بند ڈاؤن ٹریک تقریباً 18 گھنٹوں کے بعد بحال کر دیا گیا۔ ٹریک بحال ہونے کے بعد مختلف اسٹیشنز پر رکی ٹرینوں کی روانگی شروع ہو گئی ہے۔ ہزارہ ایکسپریس ہولناک حادثے کی وجہ سامنے آ گئی۔ ٹریک کی مضبوطی کے لیے جگاڑ سے کام لیا جا رہا ہے۔ ٹریک سلیپر کو لوہے کی کیلوں کی جگہ لکڑی اور پتھر سے مضبوط کیا گیا ہے۔ شہری نے ریلوے ٹریک پر لکڑی کی نشاندہی کر دی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی، جس میں شہری نے ٹریک پر پٹری کے اندر سے لکڑی نکال کر دکھا دی۔ ڈی ایس ریلوے کے مطابق حادثے میں ٹرین کی 10 بوگیاں پٹری سے اتریں اور ان میں سے 6 بوگیاں الٹ گئی تھیں۔ جاں بحق اور زخمیوں میں بچے، بزرگ اور خواتین بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر ریلوے سعد رفیق نے حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ حادثے کی وجہ تخریب کاری یا ٹیکنیکل فالٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہزارہ ایکسپریس کے حادثے کے سبب ٹرینوں کا شیڈول متاثر ہوا۔ اب ٹریک اب بھی بند ہے، جس کی بحالی کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق ڈاؤن ٹریک سے کراچی سے اندرون ملک جانے والی ٹرینوں کو گزارنے کا عمل شروع ہو گیا ہے، جس کے بعد ٹنڈو آدم پر کل سے رکی ہوئی رحمان بابا، حیدرآباد اسٹیشن پر رکی ہوئی قراقرم ایکسپریس ڈاؤن ٹریک سے روانہ ہو گئی۔ ریلوے حکام کے مطابق حادثے کے مقام پر ڈاؤن ٹریک سے ٹرینوں کی رفتار ہلکی رکھی گئی ہے۔ ہزارہ ایکسپریس حادثے میں جاں بحق افراد کی آبائی علاقوں میں تدفین کا عمل جاری ہے، جبکہ ہزارہ ایکسپریس حادثے کے بعد ورثا کو اپنے لاپتہ پیاروں کی تلاش میں مشکلات کا سامنا ہے۔ لاپتہ مسافروں کی تلاش میں اہل خانہ پیپلز میڈیکل اسپتال کا رخ کر رہے ہیں۔ پیپلز میڈیکل اسپتال انتظامیہ کے مطابق اسپتال میں 2 خواتین کی لاشوں کی شناخت اب تک نہ ہو سکی، جبکہ حادثے کے بعد کچھ انسانی اعضاء بھی اسپتال لائے گئے تھے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق 31 میتیں پیپلز میڈیکل اسپتال لائی گئی تھیں، جن میں سے 29 میتیں ورثا کے حوالے کر دی گئی ہیں، جبکہ اسپتال لائے گئے 130 زخمیوں میں سے 30 اب بھی زیر علاج ہیں۔ زخمیوں میں بیشتر خواتین اور بچے تھے۔ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ مزید جان لیں گے اس رپورٹ میں۔ درخواست ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ سائمہ صفدر نے دائر کی ہے۔ درخواست میں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا، کیس کی سپریم کورٹ کے فیصلے تک سزا معطل کی جائے۔ درخواست آئین کے آرٹیکل 184(2) کے تحت دائر کی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ توشہ خانہ کیس کا ٹرائل دوبارہ شروع کیا جائے۔ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک جیل سے اڈیالہ منتقلی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ایک کلاس فراہم کی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر پنجوتھا کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی، جس میں استدعا کی گئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ایک کلاس فراہم کی جائے۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اسلام آباد پولیس کے بجائے پنجاب پولیس کے ہاتھوں گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اڈیالہ کے بجائے اٹک جیل منتقلی پر احتجاج کیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی قانون ٹیم کے ممبران کو جیل میں ملاقات کی اجازت دی جائے اور ذاتی معالج، خاندان کے افراد اور پارٹی کے سینئر قائدین سے بھی ملاقات کی اجازت دی جائے۔ شاہ محمود قریشی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں شرکا نے کہا تھا کہ گرفتاری کے بعد چیئرمین کی کچھ خبر نہیں ہے۔ حکومت وکلاء کو سابق وزیر اعظم تک رسائی دینے سے انکاری ہے، ان کے میڈیکل سے بھی کچھ معلومات نہیں ہے۔ یاد رہے ہفتے کو توشہ خانہ کیس میں 3 سال قید کی سزا کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جس کے بعد انہیں اٹک جیل منتقل کیا گیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز توشہ خانہ فوجداری کیس میں اسلام آباد کی سیشن عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے چیئرمین پی ٹی آئی کو بے ایمانی اور بدعنوانی کا مرتکب قرار دیا اور انہیں 3 سال قید کی سزا اور لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی، جبکہ 5 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا۔
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि निगरां वजीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वालों में हफीज़ शेख भी शामिल हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि निगरां वजीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वालों में हफीज़ शेख भी शामिल हैं, जबकि MQM पाकिस्तान के वफ़द ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान निगरां वजीर आज़म के लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का नाम तजवीज़ कर दिया। उनका कहना था कि साबिक वजीर खजाना हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्ट लिस्ट होने वालों में शामिल है। मंगल या बुध तक निगरां वजीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। राना सनाउल्लाह का कहना था कि निगरां वजीर आज़म के लिए शॉर्ट लिस्ट होने वालों में इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी का नाम शामिल नहीं। याद रहे कि हफीज शेख तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में साबिक वजीर आज़म इमरान खान के मुशीर खजाना और फिर वफाकी वजीर खजाना भी रह चुके हैं। वो सेनेट में इस्लामाबाद के नशिस्त से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी रहे। उन्हें पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में शिकस्त हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक निगरां वजीर आज़म के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद का नाम भी ज़ेर गौर है। मखदूम अहमद महमूद, शाहिद खाकान अब्बासी और हफीज शेख के नामों पर मशावरत जारी है। ज़राए का ये भी कहना है कि निगरां वजीर आज़म के लिए असलम भूतानी और फवाद हसन फवाद के नाम भी सामने आ रहे हैं, जबकि वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील करने की तारीख दी है। दूसरी जानिब आम इंतखाबात वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा करा दी गई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने करारदाद सेनेट में जमा कराई, जिसमें कहा गया कि आइंदा आम इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत के अंदर कराएं। करारदाद में कहा गया कि जमहूरियत के नुमाइंदों के इंतखाब के लिए आइन में तफसीली लाजमी तरीक़ा कार दिया गया है। इस पर अमल दरामद रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारों पर लाजिम है। मकामी अदालत ने कम उम्र घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस में जज की अहलिया मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मकामी अदालत ने कम उम्र घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस में जज की अहलिया मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज फर्रुख फरीद ने मुलजिमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की समाअत की। मुलजिमा सोमिया आसिम अपने वकील के हमरा अदालत में पेश हुई। अदालत ने सोमिया के वकील से इस्तफसार किया कि मुलजिमा के खिलाफ केस का रिकॉर्ड किधर है, जिस पर वकील मुलजिमा ने कहा कि सोमिया आसिम JIT के सामने पेश हुई और अपनी बेगुनाही का इजहार किया। जज की अहलिया और मुलजिमा सोमिया आसिम के वकील ने अदालत को बताया कि सोमिया ने कमसिन बच्ची को सही सलामत उसकी मां के हवाले किया था। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज फर्रुख फरीद ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दिया। वकील मुलजिमा ने कहा कि रिकॉर्ड में पुलिस ने लिखा कि मुलजिमा सोमिया आसिम ने तशद्दुद नहीं किया। सोमिया आसिम ने मुलाजमा को वापस भेजने का बार बार कहा। 2.5 घंटे बच्ची बस स्टॉप पर बैठी रही, जो इस वक्त उठ नहीं पा रही। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि JIT की रिपोर्ट आने तक केस मुलतवी करना मुमकिन नहीं है। सोमिया आसिम के वकील ने अदालत में कहा कि सोमिया आसिम ने कमसिन बच्ची को उसकी मां को सही सलामत दिया। आज दोपहर को JIT ने बच्ची की मां और ड्राइवर को बुलाया हुआ है। शाम तक इंतजार कर लिया जाए तो बेहतर होगा। JIT की तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी। मुलजिमा के वकील की जानिब से USP में वीडियो अदालत के सामने पेश की गई। जज ने वीडियो देखकर इस्तफसार किया कि क्या लड़की फ्रंट सीट पर बैठी थी। इस पर वकील मुलजिमा का कहना था कि जी, लड़की फ्रंट सीट पर बैठी थी। जज की अहलिया सोमिया आसिम के वकील का कहना था कि ये बहुत बड़ा बयान है कि जज की बीवी ने रिजवाना को धक्का मारा, हालांकि ऐसा कुछ नहीं। अदालत ने कहा कि हमने मीडिया को नहीं बल्कि FIR को देखना है। बाद अज़ा अदालत ने सोमिया की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद करते हुए गिरफ्तारी का हुक्म दिया, जिस पर मुलजिमा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।